السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ جو ہے فقہ الاحوت میں سے باب صوم کا جو ہے درس نمبر 8 ہے، اور آج کے جو موضوع جو ہے روزہ واجب کرنے والی چیزیں، موجبات روزہ۔ ہاں جی، روزہ انسان پر کب واجب ہوتے ہیں، روزہ کرنے واجب کرنے والی چیزیں کیا کیا چیزیں، اس حوالے سے آج چیپٹر میں اس درس میں یہ نقطہ ہے، روزہ واجب کرنے والی چیزیں، موجبات روزہ۔ فضل شاہ سے محمد نربا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اما بہر الموجبات ہو، بہر روزہ واجب کرنے والی چیزیں انسان پر کب روزہ واجب ہو جاتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں فل بلوغ، سب سے پہلے کہ انسان بالغ ہو جائے، ہاں جی، سن بلاغت کو پہنچ جائے، والعقل، جیسے کم از کم جو ہے مردوں کے لیے جو ہے 15 سال 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس سے پہلے اگر بلاغت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں 12 سال کے بعد بھی امکان ہے۔ خواتین کے لیے 9 سال سے جو ہے بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو وہاں سے روزہ واجب ہے، ورنہ جو ہے 12 سال تک بھی اس کے امکان زیادہ ہے، ورنہ جب بھی وہ بالغ ہو جائیں گے، سال پورا ہو جائیں تو اس پر واجب ہے۔ 14-15 سال اس وقت بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر کمزور ہے یہ چیزیں ہو تو فرماتے ہیں اما بہر الموجبات، روزہ واجب کرنے والی چیزیں، پہلی شرط بلوغ، بالغ ہونا، فل بلوغ، دوسرا والعقل، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عاقل بھی ہو، ہاں جی، عقل شعور صحیح ہے، کب صحیح نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، ہاں جی، عاقل بھی، وہ نفع نقصان سمجھنے والا شخص ہے، عاقل ہے۔ والاسلام، اور ساتھ ہی مسلمان ہونا۔ شاہ محمد نربخش کے نزدیک جو ہے یہ فروعی احکام، نماز روزہ ہر سب کے لیے مسلمان ہونا وہ شرط ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عبادات، فروعی عبادت مسلمانوں پر واجب ہے، کفار پر واجب نہیں ہے سیاست کے نزدیک۔ تو شاہ حسن بالم اسلام کے دوسرے بار کے نزدیک جو ہے یہ فروعی احکام بھی، نماز روزہ بھی کافروں پر بھی، مشرکین پر بھی واجب، ان کو نماز روزہ نہ رکھنے کا بھی ان کو سزا ملے گا۔ شاہ فرماتے یہ اللہ تعالیٰ سے مومن کو، ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اعزاز ہے، ہاں جی، تو لہذا جو ہے اسلام شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان پر بالغ عاقل مسلمان ہو تو پھر اس پر روزہ واجب ہے۔ ایک تو یہ 3 شرط تو آلریڈی سب میں ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو۔ اگر ایک بچہ نابالغ ہے یا عاقل نہیں ہے، وہ بیوقوف احمق پاگل ہے یا کم عقل ہیں یا مسلمان نہیں ہے، تو ان پر شاست کے نزدیک روزہ واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز فرماتے ہیں واحاطۃ العلم، ہاں، آپ کو مکمل علم ہو جائے بحلال رمضان، ماہ رمضان مبارک کی چاند نظر آنے کا۔ پہلی تاریخ کو آپ کو علم ہو گیا، ابھی کل روزہ ہے، چاند نظر آئی، 19 تاریخ کو شام کو عصر پہ، رات کو جو ہے شعبان کی جو ہے اعلان ہو کے چاند نظر آئے، جیسے پاکستان مغرب میں آج کل دنیا میں ہلال ہے احمر، جو ہلال کمیٹی جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ چاند دیکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اس میں علماء، تمام مسلمان فرقوں کے علماء اس میں ہے، ہاں جی، تو اس طریقے سے یا خود نے دیکھا یا کسی دیکھنے والے نے گواہی دے دیا، تو کسی بھی طریقے سے احاطۃ العلم، اب مکمل علم ہو جائیں بحلال رمضان، رمضان کے جو ہے پہلی تاریخ کے چاند نظر آنے کا۔ اب یہ فرماتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں علم ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں وحی، اور یہ علم تحصل انسان کو حاصل ہوتی ہے، اما برؤیت الہلال، یا تو خود چاند کو دیکھیں، ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو بولتے ہیں، یا خود نے چاند دیکھ لیا، اور بشہادت عادل، یا ایک عادل شخص نے، نماز روزے کے پابند جو ہے شخص نے جو ہے چاند دیکھ لیا، اس نے گواہی دے دیا۔ یہاں فقہ میں جہاں بھی لفظ عادل آتا ہے تو ایسے شخص کو بولتے ہیں جو، ہاں جی، جس سے گناہ کبیرہ تو کبھی سرزد نہیں ہوا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، صغیرہ کبھی چھوٹے گناہوں کو بھی بار بار ارتکاب نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو فقہ میں عادل کہا جاتا ہے، نماز روزے کے پابند۔ تو یا کسی عادل شخص نے گواہی دے دیا کہ مجھے چاند نظر آیا ہے، تو اس وقت بھی آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اور بے اکمال شعبان ہے، یا ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ پورا ہو جائے، 30 یوم، پورا 30 دن ہو جائے شعبان کا مہینہ، تو یقینی بات ہے اسلامی مہینہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو یقیناً دوسرے دن جب یکم شوال ہو گیا، یکم رمضان ہو گیا، اور آپ پر روزہ واجب ہو گیا۔ اور ایک اور وجہ شاہ سے فرماتے ہیں او بمعرفت بود مابین النہرین وقت غروب الشمس اثنت عشرۃ درجۃ او اکثرا۔ ایک اور چیز جو آج کل کے جو ہے فلکیات والے چاند کے بارے میں اعلان کرتے ہیں، وہ لوگ آج کل کے جدید وسائل سے، کیمروں سے بھی چاند دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ آج کل کی سائنسی علم اتنا ترقی کیا ہے فلکیات کا، اس میں انہیں پتہ چل جاتا ہے بھئی جو ہے رمضان کا جو ہے پہلی تاریخ کا چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا، وہ پیدا ہو کے ابھی کتنا گھنٹہ ہوا ہے، اور اس چاند کا، اور جو ہے سورج جو ابھی چاند جو ابھی نیا آج کے دن جو نکلا ہے، ہاں جی، پیدائش ہوئی، وہ اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ ہے غروب کے وقت، یہ چیزیں وہ جدید سائنسی وسائل سے جان لیتا ہے۔
شاست فرماتے ہیں اسی زاویے سے فرماتے ہیں یا بمعرفتی، یا پتہ چل جائے ہاں جدید علوم کی روشنی میں بہت فاصلہ مابین نیرین، دو نور کے درمیان، یعنی سورج اور چاند کے درمیان، سورج کے درمیان آپ کو پتہ چل جائے وقت غروب الشمس، سورج غروب ہوتے ہوئے، چونکہ پہلی تاریخ چاند عام طور پر سورج غروب کے وقت نظر آتا ہے ہاں جی، یا پتہ چل جائے بہت فاصلہ مابین نیرین، دو نور سے بڑا، یعنی سورج اور چاند کے درمیان وقت غروب الشمس، سورج غروب ہونے کے وقت کتنا ہو جائے، اثنتے عشر 12 درجہ۔ فرماتے ہیں اگر غروب کے وقت سورج اور چاند کے درمیان جو ہے نیا چاند جو نکلا اور سورج کے درمیان، یقیناً چاند بعد میں غروب ہوگا، سورج پہلے غروب ہوگا، تو غروب کے وقت سورج کے غروب ہونے کے قریب جو ہے اگر سورج اور چاند کے درمیان 12 درجے کا فاصلہ ہے ہاں جی، اثنتے عشرتاً 12 درجے کا، اکثر یا 12 درجے سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو اس صورت میں سمجھو یہ چاند جو ہے پہلی تاریخ کی چاند ہے، تو دوسرے دن یقیناً چاند ہوگا، دوسرے دن یکم رمضان ہوگا۔ اس طرح عید کے موقع پر بھی یہی فارمولہ ہے۔ تو اس طریقے سے شاہ علیہ رحمٰن نے آج کے جدید طریقے سے اگر چاند کے اور سورج چاند کے درمیان اس فاصلے کا علم ہو جاتا ہے اور وہ 12 درجہ سے زیادہ کا جو ہے فاصلے پر ہے، تو شاہ فرماتے ہیں اس کا علم ہونے کی صورت میں بھی کل یکم رمضان ہو گیا اور آپ کو روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اس طرح جو آج کل کے ایک سائنسی مسئلہ ہے، علماء اسلام کے اندر کوئی کہتے ہیں ان وسائل پر اعتماد کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتے، کوئی کہتے ہیں خود کو نظر آنی چاہیے وسائل کے ذریعے سے نہیں، تو ان کا بھی شاہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ جدید علم کی روشنی میں بھی اگر فاصلہ پتہ چل جائے سورج اور چاند کے درمیان کا 12 درجے سے زیادہ ہے تو جان لو کہ کل جو ہے یکم رمضان ہو چکا۔ اور آخری فرماتے ہیں روزہ واجب کرنے والی چیزوں میں سے والنقاح، یہ خواتین کے ساتھ خاص ہے پاک ہونا، من الحیض والنفاس، اور ماہانہ جو حیض و نفاس سے جو ولادت اس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اور سے فرماتے ہیں یہ پاک ہونے ان دو خون سے خواتین کے لیے شرط، یہ شرط لصحت الصوم، روزہ صحیح ہونے کے لیے ان دو دنوں میں، جو ان دو ایام میں جب وہ ان کا پاک نہیں ہے تو ان کو روزہ رکھنا ان دنوں میں صحیح نہیں ہے، تو ان حالتوں میں ان کے لیے تو ان سے پاک ہونا روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، لا لوجوبی، نہ کہ روزہ واجب ہونے کے لیے۔ یعنی رمضان کے روزہ ان پر واجب ہو جاتے ہیں، رمضان میں اگر کچھ دن ان وجوہات کی بنیاد پر افطار کرنا پڑے، افطار کرنا تو ان پر واجب ہے روزہ، چونکہ ان حالتوں میں درست نہیں ہے، بعد میں قضا کرنا پڑے گا، لہٰذا وجوب تو آ جائے گا لیکن روزہ ان حالتوں میں خواتین کے لیے صحیح نہیں ہے۔